گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ It is indeed my honor to welcome you all in this one-day international conference on ethics in world literature, organized by School of Languages, Linguistics and Indology. I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan, to please come on the dais. I request His Excellency Orhan Yalman Okan, Consul General, Consulate of Republic of Turkey, and also request Professor Syed Rashid Nasim, Dean, School of Arab and Asian Studies, IFLU, and Director of the conference, Professor Aziz Bano, Dean, School of Languages, to please have their seat on the dais. As you all are aware that every formal program of this university start with Tilawat-e-Kalam Pak. For this, I request the research scholar of Department of Persian and Central Asian Studies, Pathan Ilyas Khan, to please come on the dais and recite Holy Quran. Some verses from Holy Quran. Yes. السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ حجرات کی یہ چند آیتیں ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہوں گے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔
خواتین و حضرات، اب آپ کی خدمت میں مانو کا ترانہ پیش ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے وابستگی رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ مانو کا یہ ترانہ عزت مآب وائس چانسلر صاحب نے قلم بند کیا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے خواب، خواہش، حوصلہ افزائی اور دعائیں شامل ہیں، اور اس کو ڈاکومنٹری کے عمل میں میڈیا سینٹر کے ڈائریکٹر مسٹر رضوان احمد اور ان کی ٹیم نے اختتام کیا، مکمل کیا۔ میڈیا سینٹر کے اراکین سے گزارش ہے کہ وہ مانو کا ترانہ پلے کریں۔ یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ علم و کمال فضل و شعر و شعور تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک، ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا۔ یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو، آزاد درس گاہ کی ہے یہ بھی جستجو، سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا۔ یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو، خیال ملا دو خیال سے، چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا۔ یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ فصل صدا بہار سے بستی
بسی رہے. مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے. سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. Ladies and gentlemen, today is Friday. Many people personally have approached me to be very compact and crisp. So I humbly request all the respected people on the dais to be please very brief in their address. That is why I did not mention any prelude or introduction or tamheed or bhumika. So I invite Professor Aziz Bano, Director of this international conference and Dean School of Languages, Linguistics and Indology, to formally welcome you all, those who have participated physically and those who are connected with us online. Assalamu alaikum and very warm welcome to this warm morning. It is a pleasant morning because we all are gathered today to discuss about ethics in world literature. Sadr Ijlas, Muhtaram Vice Chancellor Sahab, Sheikh Jamia Maulana Azad National Urdu University, प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब की इजाज़त से इस इजलास में आप सबका इस्तकबाल करने की मैं सादत हासिल कर रही हूँ. मुझे बड़ी खुशी है मैं देरीना उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल खालिक रशीद साहब का इस्तकबाल करने का मुझे मौका मिला है. आपका इस्तकबाल है सर. हमारे आज के चीफ गेस्ट His Excellency Orhan Yalman Okan साहब जो तुर्किश कॉन्सुलेट जनरल हैं हैदराबाद में, और आपका बड़ा इस्तकबाल है सर, और मानू से आपकी रवाबित और बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह. हमारे आज के कीनोट स्पीकर इफ्लू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर राशिद नसीम साहब जो डीन हैं अरब एंड एशियन स्टडीज़ स्कूल के और एचओडी हैं अरबिक डिपार्टमेंट के. आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सर. शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. और ऑन द डायस ऑफ द डायस में मुझे रजिस्ट्रार साहब नज़र आ रहे हैं, OSD 1 मैडम, OSD 2 मैडम, DSW साहब, हमारे मेहमान ने जी हमारे पार्टिसिपेंट्स में हिब्रू फैकल्टी जो JNU से बड़े सीनियर फैकल्टी हैं, जनाब डॉक्टर खुर्शीद इमाम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया. और साहिबा आयमन हैं जो तुर्किश लिटरेचर में अखलाकियात से मुतालिक बात करेंगी. तमिल से बात करने के लिए तैयब अली साहब हैं. तेलुगु से बात करने के लिए संगीता राव साहब हैं. संस्कृत से बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल गनी साहब हैं. और फ़ारसी, अरबी, उर्दू से मुतालिक तो मेरे ख्याल में जापानीज़ वाले भी हैं, ओसाका यूनिवर्सिटी से ज्वाइन हुए, और कज़ाकिस्तान से मैडम भी हैं. तो और क़ज़वीन से भी हम लोग, चूँकि ये लाइव स्ट्रीम हो रही है सर, तो मैं थोड़ा सा मेंशन करने के लिए कह रही थी. आप सबका इस्तकबाल है. थीम जानी पहचानी है, अखलाकियात का दर्स अल्लाह ताला ने, खालिक खुदा ने
खालिक खुदा ने जो कायनात का खालिक है, हर खित्ते में अखलाकियात और दर्स दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट पेश किया है, कभी अपने दानिश्वरों के ज़रिए या कभी अपने पैगंबरों के ज़रिए, और जिसके बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इलाकों से बात हो। लेकिन ये है कि हम जितने असातिज़ा या जितने फैकल्टीज़ को हम जमा कर पाए, उससे कोशिश रही है, और एक दिन में सिमट आने की वजह से बहुत जल्दी हो रहा है। खैसर साहब का पूरा जो इतना भी मतलब मुख्तसर करने के लिए इशारा था, वो मेरे लिए था, क्योंकि उन्हें इल्म है, मैं शुरू होंगी तो फिर ज़रा देर लग जाती है, तो ये सबके लिए नहीं था सर। आप लोग अपनी बात कहें, हम लोग आपके सुनने के लिए ही जमा हुए हैं, आप ही के लिए महफिल सजी है, आपके लिए पूरा वक्त है। थैंक यू सर। Thank you very much. Now, I request the Honorable Vice Chancellor to please give the mementos and bouquet to our guest. First, I request the volunteers to bring the mementos and bouquets. Professor Sayyid Rashid Naseem Sahab, who is the keynote speaker of this inaugural session. And to our chief guest, His Excellency Orhan Yalman Okan, Consul General, Consulate of Republic of Turkey at Hyderabad. And to Professor Abdul Khaliq Rashid, who is the guest of honor of this inaugural session. Professor Aziz Bano, Dean, School of Languages, Linguistics and Indology, to present memento and bouquet to Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab. And request Professor Aziz Bano Sahiba to present a bouquet to Professor Sheikh Ishtiaq Ahmed, Registrar, Maulana Azad National University. We feel honored that Honorable Registrar Sahab, OSD 1, Professor Shagufta Shaheen, and Professor Siddiqui Mahmood Sahab are also in this auditorium. Just before I call the guest of honor, Professor Abdul Khaliq Rashid, a brief introduction I would like to give about him. Born in Ghazi, Afghanistan, Professor Abdul Khaliq Rashid is a distinguished figure in Pashto and Dari studies. He served as visiting professor at Center of Persian and Central Asian Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where he was keen to promote Indo-Afghan relations in academic and cultural spheres. Professor Rashid's interests also extended to Sanskrit studies. He has authored 15 books and published hundreds of articles in Pashto, Dari, Urdu, and English languages. He has translated works of Kalidas and Tagore into Pashto and Persian, respectively. Professor Rashid embodies a scholarly dedication and teaching excellence, and his exceptional contributions have earned him recognition, including the prestigious Sark Writers Literary Award in 2013. In my opinion, his most favorite
poet is Bedil, because I still remember how he beautifully recited the couplets of Bedil in our master's class in JNU. दुनिया अगर दहन न जुम्बम से जाए खेश मन बसते हम हनाए कनाते बेपाए खेश. Please welcome Abdul Khalid Rashid. फारसी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आली जनाब रईस दानिशगाह मानू उस्ताद सैयद ऐन अल हसन साहब, His Excellency the Consul General of our brother country Turkey, and Ustad Rashid, and also the Dean of School of Languages, Professor Banu Sahab. मैं सबसे पहले आप सबको ये बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ज़बरदस्त एंड रेस्पेक्टेबल टॉपिक पे मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोग से शुक्रिया कि मेरे को भी दावत दिया है. और originally I am from Afghanistan, or I am scholar of Pashto in Persian language. Yeah, our topic is akhlaqiyat. For our languages, especially in Daryan Persian language, this topic is very eminent and very prestigious for the great poets and the great scholars like Maulana Jalaluddin Balkhi, Hakim Sana'i, Nasir Khosrawi Qubadiani, Amir Khosrawi Dehlavi, Bedil Sar Daste بزرگترین شعرای هندوستان. اینها هرچی ایجاد کردند، هرچی گفتن، شعر و شاعری کردند، بخش اعظم آن، بخش مهم آن را اخلاقیات تشکیل می‌دهد. زبان فارسی و موجودیت مولانا و همچون شعرای دیگر زبان فارسی مانا این که ایشان همیشه از اخلاقیات صحبت کرده است. سه چیز در زندگی ما بسیار مهم است: تصوف، علم و اخلاقیات. اینها دروسی است، درس‌هایی است که در همه مذاهب، در همه عقاید، یعنی عناوین برجسته است، عناوین تایید شده و تصدیق شده است که همیشه در زندگی روزمره و در کارهای روزمره ما به درد ما میخوره و راهنمای ما میباشد. مثنوی معنوی مولانا که با این بیت شروع می شود که بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، این همان پیامی است که روی آن ما اخلاقیات را تعریف می کنیم. و همچنان همان شعر آغاز شعر حافظ که در همه مساجد، مدارس، مکاتب، پوهنتون‌ها، دانشگاه‌ها و در اونجا سرنامه ما هست، اون همان آغاز اخلاقیات زندگی است. الا یا ایها الساقی ادر کاسم و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. با بوی نافه کاخر سبازان تر را بکشاید، به تاب جود مشکینش چی خون افتاد در دلها. و یا این که میگوید که بمی سجاده کن رنگین، گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبود زیرا و رسم منزل ها. این همان درسی هست که واقعا هم ما را به جاودانگی رهبری می کند. از این لحاظ من به نمایندگی از کشور ما، به نمایندگی از زبان فارسی و پشتو، باز هم به استادان، به رئیس دانشگاه، به رئیس بخش زبانهای دانشگاه مانو از صمیم قلب مبارکباد میگیم و امیدوار هستیم که دنیا زیر چتر اخلاقیات خود را بیابد و دنیا زیر چتر اخلاقیات از شرق تا غرب، آنچه در غرب امروز از دست دادند، اون از ما دزدی میکند، از ما میبرد و از ما یاد میگیرد و به زیر آن چتر زندگی کند. شما میدانید که هزارها مردم حالا به هندوستان، به افغانستان، به ایران، به ترکیه، به اینجا می آید و چی می کند؟ اخلاقیات را از این مردم می آموزد. सबसे अहम बात ये है कि अखलाकियात का टॉपिक जो है वो इधर से शुरू हुआ और वेस्ट में गया है. वेस्ट में अभी अखलाकियात के नाम पर कोई जानते नहीं, कोई फोकस नहीं करते, मानते नहीं. इसीलिए अभी उन्होंने शुरू किया है, एनजीओ को भेजा है, डेलीगेशन को भेजा है कि हमारे फैमिली सिस्टम तो डिस्ट्रॉय हो गया है, फैमिली नहीं है उधर. हम इन लोगों से, इससे और हमारे मज़हब से, हमारे लिटरेचर से, हमारी डेली ज़िंदगी से क्या करते हैं वो सीखते हैं, वो उधर वो ले जाते हैं. मैं एक बार फिर आप सबको खुशामदीद देता हूँ और प्रोफेसर हसन जो मेरा पुराना उस्ताद है और उनको व दीन साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. خیلی ممنون استاد محترم. It is my honor to introduce our esteemed chief guest for today's international conference, a distinguished diplomat whose career has exemplified dedication, expertise, and service to his country. His Excellency, Mr. Orhan Yalman Okan, who was born in Izmir, Turkey, has been a stalwart in the Turkish Ministry of Foreign Affairs since 1996. His journey in diplomacy has taken him across continents, where he has served in various capacities, including as a diplomat in Bangladesh, Germany, South Korea, and Greece. Mr. Okan's extensive experience spans roles as consul, consular, and consul general, showcasing his diplomatic acumen and leadership skills. His contributions have not only strengthened bilateral relations, but have also fostered understanding and cooperation between nations. Within the ministry's headquarters, Mr. Okan has held pivotal roles, including Chief of Protocol of the Cabinet and Head of the Department of Cultural Affairs, demonstrating his ability to navigate complex diplomatic landscapes. Currently serving as the Consul General in Hyderabad, Mr. Okan continues to represent his country with distinction, embodying the values of diplomacy and international cooperation. I request our chief guest, His Excellency Mr. Orhan Yalman Okan, to please express his views. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good morning, dear Mr. Vice Chancellor, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students. First of all, I would like to express my pleasure to be with you all today. And also, I would like to thank my dear friend, Professor Said Ainul Hassan, and his esteemed colleagues for inviting me to this very meaningful event. Actually, this university is different for me and has a special place in my heart.
Beyond my personal friendship with Mr. Vice Chancellor, in early January, just 2 months ago, a memorandum of understanding for cooperation was signed between Mevlana Azad National Urdu University and Yunus Emre Institute from Turkey. And according to this MOU, we will soon establish a Turkish Cultural Center within the university, and we will start Turkish classes with a lecturer from Turkey. I think the Turkish lessons will be of great interest to the students. However, these lessons will only be the first step of what we will do. Apart from this, we will also start organizing various cultural events and courses within the university. Thus, the awareness of Turkish language and culture will increase even more. You are all aware of the deep historical and cultural ties between Turkey and Hyderabad. It is our duty to take the relations that started during Nizam era to the highest levels in every possible fields. In this framework, the Memorandum of Understanding signed with Yunus Emre Institute and the Turkish Cultural Center that we will establish here will provide a very significant value added to this university. I will also make every effort to further develop the university's cooperation, not only with Yunus Emre Institute, but also with other universities in my country. The topic of today's conference is absolutely perfect. I would like to congratulate the university administration for choosing such a topic. In fact, the generation of moral values in our time has become a global sickness. And we need literature more than ever to overcome this problem. I'm sure I will get a lot of useful information during the conference. Unfortunately, technology is like double-edged sword. In the wrong hands, technology can also cause great harms. As a matter of fact, we see these damages in our daily lives. The transformation of the world into a global village with the developing technology, the dizzyingly fast developing communication technology, unfortunately brings corruption and cultural erosion. Dear friends, we all know the story of Prophet Moses, Hazreti Musa alayhi salam, and Pharaoh. But we are not aware that this story is actually happening today. Pharaoh's magicians existed then, but not today. All those perception games, guided media, alcohol, drugs, genetically modified foods, subliminal messages, and guidance through social media tools, and individualism and me-centered conditionings are like magics designed to prevent us from waking up and suppress our development. Someone is stealing our life and fruit before our eyes and throwing out some baits to distract us. And people are still sleeping. Our will and future have been taken away from us by the armies of the devil with its guidance and conditioning that we do not realize. And we, the ignorant servants, think that we continue our lives with our supposedly free will. It's such a pity. Let us wake up, inshallah. Because your subconscious puts a lot of pressure on you to keep up with your environment. But if it is about ethics and truthfulness, you must be brave enough to struggle with your environment. This is where we need the protection and strength of literature as well.
Without allowing literature to degenerate, we must ingrain in our children the love of literature and ensure that they protect their language, culture, and moral values. Before concluding my speech, please mark my words. Human body, those legs and arms, don't make us human. But we need ethic, truthfulness, and honesty to become a real human. Otherwise, the shape is human, but inside is something else, maybe worse than animals. Ladies and gentlemen, I don't want to take much of your time, so I would like to thank you once again for allowing me to be here and address to such a distinguished community. And I wish the conference to be most successful. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as you know, today's keynote speaker of this inaugural session is Professor Syed Rashid Naseem. He is Dean, School of Arab and Arabic and African Studies, English and Foreign Language University. I welcome our distinguished keynote speaker, Professor Syed Rashid Naseem. With over 2 decades of experience at IFLU, Professor Naseem has established himself as a prolific author, having authored dozens of books. Currently serving as Dean and Head of the Department of the School of Arab and Asian Studies at IFLU, Professor Naseem embarked on his academic journey at CFL in July 1997. Since 2014, he has held the esteemed position of professor, specializing in Arabic linguistics, methods of teaching Arabic, and modern Arabic languages. In recognition of his outstanding contributions to the field, Professor Naseem was honored with the President Award for Young Scholar in Arabic in 2006. I welcome again our speaker, whose dedication and expertise continue to enrich the academic community. I request Professor Syed Rashid Naseem to please give his keynote address. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Honorable Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Professor Syed Ainul Hasan, Honorable Chief Guest, His Excellency Orhan Yilmaz Oken, Consular General of Turkey in Hyderabad, Professor Abdul Khaliq Rashid from Kabul University, Dean of School of Languages, Professor Aziz Bano. It is a privilege for me to say a few words in this meeting, in this gathering. This is a great occasion to ponder about the ethics in world literature in this international conference organized by School of Languages, Linguistics and Indology at MANUU. I am trying to present some information about this topic in Urdu because this is the only Indian university that provides the facilities of teaching, learning, and researching in Urdu language. So in this paper, I will discuss about ethic and moral concept of literature in various languages like Arabic, Persian, Urdu, and some European languages.
So, sir, allow me to talk, to present my paper in our mother tongue, Urdu. عزت مآب رئیس الجامعہ جناب عین الحسن صاحب، معزز سامعین، ادبیات عالم میں اخلاقیات جیسے وقیع اور دقیق اور عمیق موضوع پر لب کشائی کی دعوت اس بے نوا کے لیے بڑی ہی ہمت افزائی ہے۔ ایک جانب میں ادبیات کا طالب علم ہوں، تو دوسری جانب اخلاق حسنہ سے آراستہ پیراستہ ہونے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اس موقع کو غنیمت جان کر ادبیات عالم کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو اس موضوع کو وہ بحر ناپائیدہ کنار پایا جس کی اتھاہ گہرائیوں تک رسائی ناممکن لگی۔ لیکن عربی کا محاورہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز کامل طور پر حاصل نہیں کی جا سکتی تو وہ پوری کی پوری چھوڑ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس جانب عالمی ادبیات میں اخلاقیات کے جو سبق پائے جاتے ہیں ہماری اور آپ کی توجہ مبذول ہو، اور آغاز میں اسی ادب سے کرتا ہوں جس کی میں روٹی کھاتا ہوں، یعنی ادب عربی سے۔ اور ادب عربی میں اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ ادب اور اخلاق لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ میں اس ادبی نشست میں وہ محاورہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو ذرا سا بے ادبی لگتی ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ادب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس لفظ کے سلسلے میں جو تحقیق کی لنگوسٹکس نے، ماہر لسانیات نے، وہ یہ کہ ادب کے معنی ہی اخلاق کے ہیں عربی زبان میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کتابوں میں ملتی ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اور اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے حسن اخلاق پر پروان چڑھایا۔ یہ ادب کا لفظ اخلاقیات اور اچھائیوں کی دعوت کے لیے ایسا رائج تھا کہ عرب اچھے کھانے کے لیے جب مدعو کرتے تو مأدوبہ کہتے، جس کو آپ چاہیں تو خان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جب قرون اولیٰ میں عباسیوں کی لمبی چوڑی سلطنت قائم ہوئی تو ان شہنشاہوں کے لیے نائبین اور درباریوں کی ضرورت پیش آئی جو دربار کے آداب اور حکمرانی کے اخلاق سے آراستہ ہوں۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک بڑے عربی اسکالر علامہ ابن قتیبہ نے ادب الکاتب نامی کتاب تصنیف کی۔ ادب الکاتب، اس معرکۃ الآراء تصنیف میں فاضل مصنف نے حکومتی امور کی انجام دہی کے لیے جہاں سیاست اور مینجمنٹ سے واقفیت کو ضروری قرار دیا، وہیں زبان و ادب، جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، وہیں زبان و ادب کی پختہ معلومات کو بھی از حد ضروری قرار دیا۔ یہیں سے شعر و شاعری کو اور لٹریچر کو ادب کا لفظ یا ادب کی اصطلاح ملی، اور یہ عربی زبان میں رائج ہوا، پھر اس کے اثرات فارسی پر پڑے، پھر اس کے اثرات عربی میں پڑے کہ ادب بمعنی لٹریچر استعمال ہونے لگا۔ لیکن اگر آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو ادب بمعنی اخلاق ہی عربی میں استعمال ہوتا تھا۔ عربی زبان میں اخلاقیات کا سرمایہ ماقبل اسلام کے عہد سے ہی ملتا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ، جن کے قصائد حولیات کے نام سے بہت مشہور ہے، وہ اخلاقیات کا انمول خزانہ ہیں۔ پھر ابو تمام نے دیوان الحماسہ میں باب الادب کے عنوان سے جرأت مندی، کشادہ قلبی، عفو درگزری، ہمدردی اور ہم نفسی کے اشعار منتخب کر
मंजर आम पर पेश किया, और इस सरमाए का मुताला व मुहाकमा यानी अरबी अदब में अखलाकियात, इस उन्वान का मुताला और इस पर मुहाकमा एक सफ़र दराज व दुश्वार है। असर कदीम से असर जदीद तक नसर व नज़म की वो तख्लीक़ात का ज़ख़ीरा पेश किया गया जो अरब दुनिया के पेट्रोल के ज़ख़ीरे से कहीं ज़्यादा वसीतर है। फ़ारसी ज़बान भी अरबी ज़बान से पीछे नहीं। फ़ारसी अदब अखलाकियात के लिटरेचर से इस कदर माला माल है कि इस ज़बान के इर्द गिर्द तक़द्दुस का वो हाला कायम हो गया कि बेचारा फ़ारसी पढ़ने वाला तालिब इल्म तेल भी नहीं बेच सकता। इस ज़बान के नामवर शायर सादी शिराजी को लॉर्ड बायरन ने सबसे अजीम शायर अखलाक करार दिया। आपकी गुलिस्तां व बोस्ता से मगरबी मुफक्किरीन जैसे वाल्टियर, अमीरसन मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। मशरिकी अदबियात में अरबी और फ़ारसी के बाद तुर्की ज़बान का ज़िक्र खैर न हो तो इल्म ख़यानत होगी। तुर्की ज़बान चाहे अहद उस्मानी की हो या असर हाजिर की, क्योंकि हर दो ज़मानों में जो सबसे बड़ा फ़र्क वाक़ हुआ वो ये कि अहद उस्मानी में वो अरबी के हुरूफ तहज्जी से लिखी जाती थी और मौजूदा तुर्की वो लैटिन अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। हर दो ज़मानों में तुर्की ज़बान अपनी अदबी अहमियत का लोहा मनवाती रही। इस ज़बान का एक अदीब ओरहान पौमिक नोबेल इनाम याफ्ता भी है। इस तुर्की अदब में अखलाकियात के नुमाइंदे मुस्तफ़ा अक्योल बने रहे, जिन्होंने इंसानी अक़दार के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद तसानीफ़ कलमबंद की। अलावा अज़ीज़ फ़हरिस्त में यूनुस अमरे, आलिफ शफ़क़, यासिर कमाल और नाज़िम हिकमत के नाम भी आ सकते हैं। अगरचे कि इनकी तहरीरों में इश्तराकियत की छाप महसूस होती है, ताहम मशरिकी अखलाकियात व रूहानियत के आसार भी झलकते हैं। शिकायत तुर्कमानी और नुत्क़ आरबी के बाद ज़हन हिंदी का तस्करा बेमहल न होगा। फ़ारसी और तुर्की के ज़ेर साया परवान चढ़ने वाली उर्दू अगरचे उम्र में इन कदीम ज़मानों से भले पीछे हो, लेकिन उसके अदब के दामन में अखलाकियात के वो गौहर आलमताब है जिसकी नज़ीर बहुत सारी ज़बानों में नहीं मिलती। अदबियात उर्दू में हाली व शिबली जैसे कदावर शोरा के अखलाकियात के मज़ामीन मिलते हैं। वहीं सर सैयद अहमद मरहूम ने नसर की मोतियों से अखलाकियात को मुरस्सा किया। खुद इस गहवारे इल्म अदब खिते दक्कन में जहाँ मेराजुल आशिकीन जैसी तसनीफ़ सुपुर्द कलम की गई, वहीं जनाब अमजद हैदराबादी ने अपनी रुबाइयात के ज़रिए से महासिन अखलाक के नगमे गुनगुनाए, जिसने उर्दू अदब को जीनत बख्शी। हज़रत अमजद की रुबाइयात अपनी मानवियत, सौती आहंग और सुबक रुवी की वजह से ज़रबुल अमसाल का मकाम हासिल कर चुकी है। मश्ते अज़ नमूना एक रुबाई समात फरमाए, कम ज़र्फ गर दौलत व ज़र पाता है, मानिंदे हुबाब उभर के उतर आता है, करते हैं ज़रा सी बात में फ़ख्र खसीस, तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। यही वो बुलंद ख्याली और हुस्न बंदिश है कि आज़मगढ़ के महानामा मारिफ ने हज़रत अमजद हैदराबादी को सादिय दक्कन के लक़ब से नवाजा था। अखलाकियात की ये दौलत हिंदुस्तान के अदबियात में कोई नई बात न थी। हिंदुस्तान तहजीब व तमद्दुन के ऐवानों में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। यहाँ की कदीम ज़बानों में प्राकृत और संस्कृत में पंदो नसाए और अखलाकियात का सरमाया वेदों के दौर से मिलता है, जिसको मौर्रिखीन 5000 क़ब्ल मसीह का ज़माना करार देते हैं। फिर चाणक्य के अखलाकी बयानिए फ़रोग़ पाते चले गए, जिसका दौर तकरीबन 300 साल मा क़ब्ल मसीह है। और फिर उसने अर्थशास्त्र तालीफ की, जिसमें अखलाकियात का दर्स दिया गया है।
چانکیہ وہ ایک عظیم مفکر اور اخلاقیات کا سفیر سمجھا جاتا ہے جس نے امن و امان کی بنیاد پر ایک متحدہ بر صغیر کا تصور پیش کیا تھا. ان کا ارد شاستر، طاقت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، انسانیت اور ہمدردی کا ایک ایسا لازوال تصور پیش کرتا ہے جو ادبیات میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. اخلاقیات میں مہاتما گوتم بدھ نے بھی بہت ساری تعلیمات چھوڑی اور انہوں نے عمل کی 3 الگ الگ قسمیں پیش کی جس میں ذہنی، زبانی اور جسمانی ہیں. مابعد طبیعت میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ کوئی خود ساختہ ہستی نہیں، انسان کوئی خود ساختہ ہستی نہیں، اور ہر چیز کا انحصار کسی اور چیز پر ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے جب انسان مجبور محض ہے تو دوسروں کی رعایت، مروت اور سب کو لے کر چلنا اس کی ایک اخلاقی ضرورت ہے. گوتم بدھ کے اثرات لٹریچر پر بہت پڑے اور ان کے خیالات فروغ پاتے رہے. بہت سارے مفکرین میدان عمل میں نمایاں ہوتے رہے، جن میں دور اخیر میں ٹیگور بہت مشہور ہوئے. ٹیگور کا خیال تھا کہ ہر فرد کو روحانی کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہتر سماجی نظم، انسانی بھائی چارہ اور آخر کار ایک بین الاقوامی بھائی چارے کا باعث بنتا ہے. یہ ٹیگور کی روایات روز و افزوں ترقی کرتی گئی اور پھر مفکرین کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے ہندوستانی ادبیات میں اخلاقیات کا جادو جگایا، اور اس کا احاطہ کرنا لازمی بات ہے. ایک سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے، اس چھوٹی سی گفتگو میں ممکن نہیں. ہندوستان کی زبانیں آپ جانتے ہیں جس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں وہ انڈو یورپین لینگویجز کہلاتی ہیں. ایک طرف یہ ہندوستانی زبانیں ہیں اور دوسری جانب لیٹن، رومن اور گریک، اور پھر لیٹن ہی سے آپ جانتے ہیں کہ جرمن، انگلش، ڈچ، فرینچ، اسپینش وغیرہ زبانیں نکلتی چلی گئیں. تو اخلاقی کردار کی نشو و نما میں مغربی مفکرین اور مغربی مفکرین کے جو آئیڈیلز رہے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اخلاقی کردار کی نشو و نما میں اخلاقی کردار کی نشو و نما ایک ایسا معاملہ ہے جس پر قدیم زمانے کے بہت سے فلسفیوں نے کئی سالوں سے بحث کی. ارسطو، افلاطون جیسے فلسفیوں نے اس موضوع پر مختلف طریقوں سے رجوع کیا. ان فلسفیوں کی فیصلہ کن تحریر یہ ہے کہ اخلاقی دلائل اور اصولوں کا جائزہ لینا ہر وقت کی ایک ضرورت ہے. سقراط نے بھی، جو ایک یونانی فلسفی تھا، اپنے فلسفے کے ذریعے سے مغربی دنیا کو متاثر کیا اور فکر کی اخلاقی روایت کے سے پہلے اخلاقی فلسفوں سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا. یہ اخلاقیات کا سفر چلتا رہا یہاں تک کہ یورپ میں ایسے مفکرین نمایاں ہوئے جو اس میدان کے شہ سوار کہلائے، جس میں ایمانوئل کانٹ ہے. ایمانوئل کانٹ ایک ایسا جرمن فلسفی اور روشن خیالی کے ان اہم مفکرین میں ایک تھا جو مابعد طبیعیات، اخلاقیات اور جمالیات پر گفتگو کی، اور نہ صرف یہ کہ اس نے گفتگو کی بلکہ ان موضوعات کو اپنے خیالات کا مرکز بنایا. اور اس کا خیال تھا کہ عقل بھی اخلاقیات کا ماخذ ہے اور جمالیات اور روحانیات ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان کسی بھی زمانے میں انکار نہیں کر سکتا. مغربی زبانوں میں بہت سارے مفکرین نمایاں ہوتے چلے گئے. لازمی بات ہے ان سب کا احاطہ میرے لیے مشکل ہے، ہو سکتا آگے جو نشستیں ہوں گی ان میں مغربی زبانوں کے ماہرین اور اساتذہ اپنے اپنے پیپرز پیش کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں
کہ نیٹ شاہ کا ذکر اس وقت ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو فلسفے کے سلسلے میں اور اخلاقیات کے سلسلے میں گفتگو کی وہ اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے سچائی، اخلاقیات، جمالیات، ثقافتی نظریات اور نگیٹیو طور پر عصبیت اور طاقت کا غلط استعمال، ان ساری چیزوں پر وہ تحریریں چھوڑی جو پوری تاریخ پر اثر انداز ہوئی۔ اور ان کے بعد پھر جس مفکر نے بڑی شہرت حاصل کی وہ جان پال سارتر ہے، کہ اس نے اگرچہ کہ یہ کہا کہ انسان کا وجود ہی ایک وجود ہے اور وجودیت کے نظریے کا بانی تو نہیں کہہ سکتے، مؤسس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا وہ نمائندہ ثابت ہوا۔ لیکن اس کے بعد اس نے جو سب سے بڑا اخلاقیات کے سلسلے میں نظریہ دیا، جو بڑا معرکۃ الآراء نظریہ ثابت ہوا اور جس پہ بڑی بحثیں ہوئی، وہ یہ کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لہذا جب وہ ذمہ دار ہے تو وہ جواب دہ بھی ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ جو اخلاقیات ہے جس کا درس مختلف مفکرین نے دیا، اور لازمی بات ہے کہ ان سب کا احاطہ، ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور میڈم عزیز بانو بتا رہی تھی کہ تیلگو، تامل اور بھی دیگر زبانوں کے نمائندے بھی یہاں ہیں جن کا میں نے بالکل تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ لازمی بات ہے زبان یار من ترکی، ترکی من نمی دانم، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر زبان کو سمجھنا اور اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اصولی بات، بالخصوص میں عزت مآب رئیس الجامعہ جناب سید عائل الحسن صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ لٹریچر میں، ادبیات میں انفرادی اخلاق پر تو بہت لکھا گیا ہے، سچ بولنا، ہمدردی رکھنا، ایثار، خودداری وغیرہ وغیرہ، لیکن تمدنی اخلاق پر بہت کم لکھا گیا ہے، اور یہ شعبہ نظروں سے اوجھل رہا کہ اکثریت و اقلیت کے تعلقات، صنفی جرائم، عدم تشدد، رنگ و نسل کا فرق نہ ہونا، رائے کا احترام، جذبات کا احترام، جس سے اچھا تمدن وجود میں آتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس کانفرنس میں مجھ جیسے طالب علم کا یہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ ہم توجہ کریں کہ اس وقت تمدنی اخلاقیات کے پہلو کو نمایاں کیا جائے اور ساری دنیا کو روشناس کیا جائے، اس کو جامعات کا، تعلیم کا ایک جز بھی بنایا جائے، تربیت کا ایک جز بھی بنایا جائے، اور ادب میں بھی اس کے نقوش ابھر کر آئیں تو ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے ذمہ داروں کا، خاص طور پر محترمہ پروفیسر عزیز بانو صاحبہ کا، جنہوں نے میری ہمت افزائی کی اور اس ثقافتی اور علمی مجلس کا مجھے ایک رکن بنایا، اس قافلے کا ایک رہرو بنایا۔ میں تہہ دل سے سارے ذمہ داروں کا اور پورے سامعین کا کہ اتنی دیر مجھے گوارا کیا، شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے اس کلیدی خطبے کے لیے ہم صمیمان قلب سے آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ Our next speaker does not need any introduction, but I will just say one sentence that within a short period of time, he has established many departments and added many languages to the School of Languages and Linguistics, like French, Russian, Turkish, Pashto, Telugu, etc., and Kashmiri also, and many more to be added. I request the Honorable Vice Chancellor to please give his presidential remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔
Excellency Orhan Yaman Okan, Consulate of Republic of Turkey in Hyderabad, Professor Abdul Khaliq Rashid, a very senior professor of Kabul University, our visiting professor at Jawaharlal Nehru University, Professor Rashid Naseem, distinguished scholar, Dean, the School of Arab and Asian Studies, IFLU, Hyderabad, Professor Aziz Bano, Dean, host of the participants, distinguished scholars from MANUU and from outside MANUU, girls and boys. This is really a very, very lengthy subject of discussion. Huh? Okay. Should I speak louder? Okay. And I fully agree with Professor Rashid, says that entire adab, literature is based on ethics. There is nothing more, nothing less. When we say, in Persian also, when we say adabiyat-e akhlaqi, tasawwuf is also adabiyat-e akhlaqi. And the latest, even Safarnama is also considered as, akhlaqi document. So everything is based on ethics. But we have to mark a difference between ethics and morality. There are various branches of ethics also. And आपकी तरह उर्दू में बोलें ज्यादा अच्छा लगेगा. चलिए, देखिए, बहुत ज्यादा एथिकल नोट्स बदले नहीं है. जो शुरू में थे, आपने तो इस्लाम से पहले की बात की, लेकिन इस्लाम के बाद भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस उसमें पैटर्न में आए नहीं. अब आपने अभी तशद्दुद की बात की. तशद्दुद कोई पहली बार नहीं हो रहा है इधर, पहले भी था तशद्दुद. मगर जो 12-14 एरियाज जो इखलाक के दिखाए गए, उनमें सबसे बड़ा और मुहिम जो था वो था दयानतदारी, या उसे अमानतदारी कहिए आप. इसलिए कि हजरत पैगंबर को भी अमीन कहा गया. अमीन, है ना. और अगर इसको, वो तो आप अरबी का आपका तरीका है जो हमने भी अपनाया है फारसी में, कि किसी भी चीज को देखना हो तो उसके कंट्रास्ट से देखो. अमीन कहें तो गैर अमीन को देखो. अमानतदार, दयानतदार, तो अब गैर दयानतदार को देखो, तो समझ में आ जाता है कि वो क्या है. तो नाते पैगंबर के सिलसिले में एक शेर लिखा गया कि अमीन गैर अमीन बनते, खलीक गैर खलीक होते, वजूद इनका अगर न होता जहां में कुछ मोतबर न होता. ये यहां से जहां में कुछ मोतबर न होता, वो होता ही नहीं कोई. अगर ये अमानतदारी न होती, ये दयानतदारी न होती, तो क्या होता. फिर एक बड़ा चैप्टर है
غیر جانبداری کا. اب دیکھیے وہاں پازیٹیو تھا امانت داری, یہاں غیر جانبداری, یعنی آپ باعث نہ ہوں فکر میں. یہ باعث فکر بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ اپنے دیکھ رہے ہیں, دوسروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں, جبکہ ساری ٹیچنگز جو ہیں وہ اسی پر ہیں. میں نہیں حوالہ دوں گا بیت المال کے سامنے کیا شرائط تھیں, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں تو لٹریچر سے ہی کچھ ادھر ادھر سمجھ لیتا ہوں چیزوں کو کہ آپ غیر جانبداری دیکھیں. آج کنٹمپریری ورلڈ میں یہ کہا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا, آج سے ہزاروں سال پہلے نہیں تھا, سب تھا موجود, لیکن آج اس کو ایک نئے پیرائے میں سمجھایا جا رہا ہے. میرا دعویٰ میں ہی مجرم اور ہوں میں ہی گواہ. آپ دیکھیے یہ غیر جانبداری کتنی اچھی جانبداری کی مثال ہے, اس کو غیر جانبداری کی طرف لے جانا پڑے گا. میرا دعویٰ میں ہی مجرم اور ہوں میں ہی گواہ. غیر جانبدار اپنا کر رہے ہیں فیصلہ, یہ فیصلہ اپنا کر رہے ہیں جو غیر جانبدار ہے. ہر دور میں سمجھایا گیا. پروفیسر خالق رشید نے شروع کیا الا یا ایھا الساقی ادرک کاسم و ناولھا, کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. آسان نہیں ہے. آپ جس چیز کو آسان سمجھ رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے, بے حد مشکل ہے ان راستوں سے گزرنا. جانبدار نہ ہونا آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے فرید صاحب, ایما مجھے کھینچے ہے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے, کلیسا میرے آگے. تو یہ جو ان باعث ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے. Then there is something called leadership, which is رہبری, guidance. That is also part of اخلاقیات. You have to guide. ایسا نہ ہو کہ آپ غلط طریقے سے گائیڈ ہو جائیں, کہ راہزن جب سے نظر آئے ہیں رہبر کی طرح, راہزن ساری چیزیں پلٹ جائیں گی. راہزن جب سے بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے, راہزن جب سے نظر آئے ہیں رہبر کی طرح, خار کو حسرت ہے بن جائے گلیتر کی طرح. دیکھیے یہ ایک طرف گلیتر ہے ایک طرف خار ہے, کنٹراسٹ دکھایا گیا. کنٹراسٹ نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ نے تذکرہ کیا خودداری کا, لیکن آخر میں کیا, اور علامہ اقبال تو نہ جانے کتنی خودی اور خودداری کے اوپر کہہ گئے. لیکن یہ سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو دوسرا بھی آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا. آپ کہیں سگریٹ مت پیا کرو, اب باہر کھڑے ہو کے سگریٹ دھواں اڑا رہے ہیں آپ, تو ہوگا کیا؟ کہیں یار یہ ہم کو سمجھا رہے تھے, خود کو نہیں سمجھاتے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ آتے ہیں اور کہتے ہی ہیں. ویسے وہ شکیب جلالی نے بڑے عمدہ شاعر تھے, وہ کہتے ہیں گرنا ہے تم کو تو خود اپنے ہی قدموں پہ گرو, جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. یہ ہے خودداری اور جو خودی ہے, سیلف, اپنی ریسپیکٹ اور اپنے بارے میں سوچنا. دن کہتے ہیں صلہ رحمی کے لیے, مکارم اخلاق میں یہ بہت بڑی چیز ہے صلہ رحمی, لیکن اپوزٹ میں ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ اپوزٹ میں ہو رہا ہے. بوڑھے ماں باپ کہاں چھوڑ کے چلے گئے, پریشان ہیں, 15 برس سے آئے نہیں, ہے نا, جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا, اپنی ساری سیلری لگا دی ان کی پڑھائی میں, چلے گئے امریکہ میں رہ رہے ہیں. کیا پتا, ہاں ہاؤ آر یو, تھوڑی سی اور گول انگریزی میں بول کے
خوش ہے نا. لیکن اور ایکسٹریم وے میں اف یو گو تو شاعر کہتا ہے کہ گلیوں میں چھین لیتے ہیں معذور کا عصا. دیپک صاحب, گلیوں میں چھین لیتے ہیں معذور کا عصا اور کہتے ہیں خود کو چارہ گرے خاص عام بھی. یہ سامنے ہے. آپ آئیے شمس الہدى, جو کنٹراسٹ ہم دیکھتے ہیں. پھر مرزا غالب نے بہت اچھی طرح سے کہا. دیکھیے وہ چیزیں کبھی کبھی جو ہے وہ جو نثر میں نہیں کہی جاتی وہ نظم میں آ جاتی ہیں, پوئٹری میں جب کہی جاتی ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. کہا یہ وزاداری کیا چیز ہے. دیکھیں نا وزاداری, کہتے ہیں وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے. نسیم صاحب, وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. نا یہ وزاداری, اب دوسرے مصرے میں آپ جائیں گے تو وزاداری سمجھ میں آ جائے گی. کہ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں. اب اتنے ہمبل ہو کہ کیا کیوں پوچھیں کہ آپ اتنا رخ موڑے ہوئے کیوں چلے جا رہے ہیں. ارے ہماری بھی تو وزاداری ہے, اس کی وزاداری کو بھی تو نبھانا ہے. تو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. بہت باریک باریک چیزیں ہیں یہاں مکارم اخلاق میں. پھر ذمہ داری, ریسپانسبلٹی. اب ریسپانسبلٹی دی ہے عزیز بانو صاحبہ کو, بھائی سیمینار کرے, انٹرنیشنل سیمینار کرے, اور صرف ہیبریو کو پروفیسر کو بلا لیا اور کسی کو نہیں بلایا. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ ہیبریو کو پروفیسر آ گیا, ٹھیک ہے, کیوں بلایا. ابھی برننگ ہے ٹاپک, کافی برننگ ہے, اس لیے ہیبریو کو بلایا. ایک زوردار تالیاں بجائیے ان کے لیے. یہ ہیبریو کو, یہ ہندوستان میں ہیبریو کے پہلے ٹیچر ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ سے. ان سے پہلے کوئی نہیں ہے. اور جب اسرائیل جاتے ہیں تو وہاں والی ٹوپی پہن کے جاتے ہیں, یہ یہاں والی. اوکے, دین ریسپانسبلٹی. دیکھیے یہ بہت عجیب سی چیز ہے. ریسپانسبلٹی کیا چیز ہے؟ ذمہ داری. آپ ذمہ دار ہیں کسی چیز کے. ذمہ داری, آپ کسی کرسی پہ بیٹھے ہیں, اب آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے نا, اس کو نبھانا پڑتا ہے. اس ذمہ داری کو نبھانا پڑتا ہے. کیسے نبھانا پڑتا ہے؟ مومن کے گھر کا مال منافق کے گھر میں جائے. دیکھیے ذمہ داری سمجھ رہے ہیں آپ. مومن کے گھر کا مال, دیکھیے میں آپ کچھ چیزیں اپنے آپ سمجھ لیجئے گا میں جو کہہ رہا ہوں. مومن کے گھر کا مال منافق کے گھر میں جائے. خیرات بانٹنے کا یہ معیار ہو گیا. خیرات بانٹنے کا یہ معیار ہو گیا. Again, another contrast we see. Then there is something called loyalty. ہے نا, loyalty. اس کا ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس, بڑا خوبصورت لفظ ہے, جس کو ہم وفاداری کہتے ہیں. لائلٹی یہ وفاداری کے نام سے آتی. کہتے ہیں وفا کا حسن. اب دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو محسوسات تک جاتی ہیں. وفا کا حسن قلم سے عیاں نہیں ہوتا. وفا کا حسن قلم سے عیاں نہیں ہوتا. بیاں کروں تو زباں سے بیاں نہیں ہوتا. بیاں کروں تو زباں سے بیاں نہیں ہوتا. اور کہا کہ یہ رینگتے ہوئے بادل کسی کو کیا دیں گے. یہ رینگتے ہوئے بادل یہ کیا وفاداری کریں گے, کسی کو کیا دیں گے کہ جن کا اپنا کوئی آشیاں نہیں ہوتا. دیکھ رہے وہ تو وفاداری وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر خو ہو اس وفاداری کی. یہ وفا کو بتایا گیا. پھر کہتے ہیں وہ جو فریضہ آئینی ہے, دستوری ہے. دستور آپ سے, اب جیسے آپ ایک کانسٹیٹیوشن سے بندھے ہوئے ہیں, یہ بھی اخلاقی, اس سے ہٹ کے جائیں گے تو غیر اخلاقی ہو جائے.
اس لیے کہ آپ اس کے حصہ ہیں، اس آئین کا حصہ ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. اب دیکھیے آپ کیسے وہاں سے آپ ہٹتے کیسے ہیں کہ کہتے ہیں قانون کی نظروں میں انسان جب آتے ہیں، کھا کھا کے قسم جھوٹی پھر جان بچاتے ہیں. دیکھیے قانون کی نظروں میں انسان جب آتے ہیں، کھا کھا کے قسم. اچھا یہ آج کی رسم نہیں ہے، ہولی بکس کو اٹھانے کی رسم بہت زمانے کی ہے. تو قانون میں کہا جاتا ہے بھئی آپ شرط یہ ہے کہ آپ یہ ہولی بک کی قسم کھائیے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. سو قانون کی نظروں میں انسان جب آتے ہیں، مخاشن صاحب، کھا کھا کے قسم جھوٹی پھر جان بچاتے ہیں. اور اس دور ترقی کی مایوس عدالت میں قرآن کے دشمن بھی قرآن اٹھاتے ہیں. This contrast, کنٹراسٹ چیزوں کو سمجھیے کیا ہو رہا ہے. پھر کیا ہے؟ آئینہ داری، ٹرانسپیرنسی، اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے نا. وہاں اتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا کہ امیر خسرو نے کہا من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ باید بعد از این. ارے بھائی میٹر تو ٹھیک کرنا ہے نا. تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. یا بیدل نے کہا کہ سحر خورشید لرزان بر سرے کوئے تو می آید. صبح کے وقت سورج ہلتا کانپتا ہوا تمہاری گلی میں آتا ہے، تمہارے کوچے میں. دل آئین را نازم کہ بر روئے تو می آید. یہ میرا دل، اس کا کیا مقابلہ ہے سورج سے؟ سورج میرا اس دل کو مقابلہ کرے گا؟ یہ جو تمہارے رخ کے سامنے آتا ہے، نازم، مجھے ناز ہے اس دل پر کہ تمہارے روبرو آ کے کھڑا ہوتا ہے. کوئی ہلتا نہیں، کانپتا نہیں، ڈرتا نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اس دل کو، اس سے کہ یہ دل اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس میں تم جلوہ خداوندی دیکھ سکتے ہو. ایسے ہی تو ہے، اسی کو تو آئینہ بنانے کی فکر ہے. ورنہ چینی رومی کا قصہ وہ لکھتے ہی نہیں، وہ جلال الدین رومی. اب آپ دیکھیے ماحول کے حساب سے کہا گیا ماحولیاتی. آپ نے انوائرمنٹ کا بھی نام لیا تھا شاید، ماحولیاتی. ماحول کے اندر بھی آپ اگر ماحول کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اب اردو یونیورسٹی میں آیا کہ ہم کو سنسکرت پڑھاؤ، تو بھئی ماحول نہیں بھیا ادھر، سنسکرت کیسے پڑھے؟ اور سنسکرت یونیورسٹی میں چلے جائے کہ مجھ کو اردو پڑھاؤ، تو ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کہیں نہ کہیں اس اخلاق کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ماحول کو سمجھنا. امیر کہتے ہیں بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو وہاں سے لہو میں نہا کر چلے. لو وہاں سے لہو میں نہا کر ہمیں گئے کیوں؟ سیدھی سی بات ہے. جب پتا تھا ماحول کو تو پتا کرنا چاہیے تھا، اس گلی میں گئے کیوں؟ نہیں وہ تو میں آنے سے عادتاً گزرے. مگر وہیں ایک شاعر کہتا ہے، کہتا اب جشن منانا، وہ معلوم ہے اس سے ماحول کیا ہے. کہتا جشن الفت چلو منانے چلیں، جشن الفت چلو منانے چلیں، ان کے کوچے میں سنگ باری ہے. پہلے سے معلوم ہے پتھر برسیں گے، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. So what is happening? All these things are interlinked، بالکل ایک دوسرے سے کلوز. ان میں ڈفرینسز، ان میں کنٹراسٹ پیدا کیے جا سکتے ہیں. لیکن پروفیسر شگفتہ شاہین، there's hardly any change. You see, still we practice the same thing which was told earlier, 1,000 years ago, some 1,500 years ago, 1,400 years ago. All those things are still crystal clear.
we can practice. We can go ahead with them. And you know, ہم بڑے عجیب سے ہیں. ہم نے ٹرکش فوڈ کو مغلائی کہا. You know, very tasty food, Turkish food. حافظ کہہ رہے ہیں اگران ترک شیرازی بدستارد, شیرازی بھی لگا دیا اس میں, ترک نہیں چھوڑا. ترک شیرازی بدستارد دل مارا بے خال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا. آپ کا سمرقند و بخارا کہاں بخشا گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ نے, لڑائی لڑی ہے ان سے. ترک شیرازی, اب شیرازی ٹرک ہے نا, بڑے خوبصورت لوگ دیکھ رہے ہیں اب کتنے حسین آدمی ہیں یہ. تو یہ ترکی جو تھے یہاں بھی کون سی در شہوار اور کون نیلوفر اور در شہوار پرنسس تھی ٹرکش یہاں آئے. یہ سب حیدرآباد میں ٹرکش فوڈ تھا جو پتہ نہیں کیا کیا آج تم لوگ کھا رہے ہو. انیشیلی وہ ٹرکش تھا, وہ پورا انہوں نے جو جتنے بھی قورمہ اورمہ سب بنایا تھا نا, اور ارگ مرگ جو کھا رہے ہو سب, وہ بیسیکلی بہت خوبصورتی طریقے سے ٹرکش فوڈ تھا. یہ لوگ وہ کبھی بھی اونٹ نہیں کھاتے تھے, مولانا اونٹ نہیں کھانے والے تھے یہ. اور ازبیکستان میں جائیں یہ لوگ گھوڑا بھی نہیں کھاتے تھے. یہ ازبیکستان والے تھے جو ڈیلیشس فوڈ ان کا جو ہے آج بھی ہے وہ ہارس, دے ایٹ ہارس, دا بیسٹ فوڈ. آپ نے کھایا ہوگا دیپک بھائی؟ ہاں, یہ ازبیکستان گئے ہیں تو اس لیے میں نے پوچھا ان سے. ہاں ہاں, یہاں بھی کھایا جاتا ہے اشومیگ یک. یہ کنفیس کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کنفیس نہیں کرتے ہیں, ان کے پوروج کہتے ہیں. But you know, سیاحت نامہ ابراہیم بیگ which was written in Constantinople, you know, this was, you know, something remarkable. And you will find all descriptions in Siyat Nama Ibrahim Beg. Ibrahim Beg was a Turkish person, but yes, he had access to Persian language also, Arabic Persian. Azari tha basically unki. Azari is pretty close to Turkish in fact. So therefore he wrote this Safarnama, and you read this Safarnama and you will see Makarim-e Akhlaq. And this much you see, I can say that all of you please deliberate upon this particular topic. It's very interesting, and you will present something else which will be very, very appealing, and you know, one can follow it in the days to follow. So with this, I wish you all the best for a brainstorming session hereafter. Thank you very much. ذکر اس پریوش کا اور پھر انداز بیاں اپنا. It's always privilege to listen to you, sir. Thank you very much. I now request Dr. Fahimuddin Ahmad, Associate Professor, Department of Translation and coordinator of this conference, to present vote of thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب, مہمانان خصوصی ہز ایکسلنسی جناب اورحان علمان اوکان صاحب, پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب, اور پروفیسر اے کے رشید صاحب, اور معزز حاضرین, اس میں بہت سارے اہم لوگ شخصیتیں یہاں بیٹھی ہیں. تو مجھے شکریہ کا خوشگوار فریضہ انجام دینا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس اہم موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کرنے کا موقع عنایت فرمایا. شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا ہم بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکول آف لینگویجز کو اس اہم ترین موضوع پر ایک کانفرنس کرنے کی اجازت دی, اور پھر وہ بنفس نفیس اس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے, اور اتنا بصیرت افروز خطبہ صدارت انہوں نے ارشاد فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آج کے کلیدی خطاب پروفیسر سید راشد نسیم صاحب نے پیش کیا ہے,
جو انتہائی وقی تھا اور پورے ادبیات عالم میں جو اخلاقیات کا جو پورا موضوع کو انہوں نے کور کیا، اور آپ نے اپنی مصروف ترین اوقات میں سے اس کانفرنس کے لیے وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب جو کافی اس عمر میں بھی انہوں نے اتنا طویل سفر کیا اور ہمارے اس کانفرنس کو رونق بخشی اور بہت ہی مختصر انداز میں انتہائی اہم باتیں ہمارے سامنے پیش کی. رشید سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے مہمان خصوصی ہز ایکسلنسی جناب اورحان یلمان اوکان صاحب ہیں. آپ ٹرکش قونصلیٹ کے قونصل جنرل ہیں. آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو سر فار اے تھاٹ پرووکنگ ڈیلیوری اینڈ اسپیچ. آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مفکرانہ اور بصیرت افروز آپ نے باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، خاص طور پر ادب اور اخلاقیات کے حوالے سے. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں ہمارے رجسٹرار صاحب موجود ہیں، پروفیسر اشتیاق صاحب، اور پھر او ایس ڈی میم پروفیسر شگفتہ شاہین صاحبہ، اور پھر سید محمود صدیقی صاحب بھی ابھی تک موجود تھے. اور اس کے علاوہ شعبہ امتحانات کے کنٹرولر صاحب موجود ہیں، اور دیگر شعبہ جات کے صدور پروفیسرز اور اساتذہ سب یہاں موجود ہیں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کانفرنس میں شریک ہو کر ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے. اس موقع پر انتظامی امور کے سلسلے میں خاص طور پر لائبریری انتظامیہ اور پھر آئی ایم سی کے انتظامیہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ خود انجینئرنگ سیکشن کے ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں اپنا تعاون پیش کیا اور اس کانفرنس کو ایک کامیاب افتتاحی اجلاس کے انجام دینے میں ہمارا تعاون کیا. اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے مختلف اسکالرس اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں. وہ اپنے پیپرز پڑھیں گے. اس پورے آج صبح سے لے کے شام تک الگ الگ متوازی سیشنز میں پیپرز پڑھیں گے. ان سب کا بھی شکریہ. اور پھر ہمارے اس یونیورسٹی کے اور یونیورسٹی سے باہر جو طلبہ اسکالرس آئے ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. خدا حافظ. Ladies and gentlemen, please stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you very much. Please have a cup of tea outside.